محمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن ہمارے علاقے کے اندر سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، تو اس کے اندر ایک عالم نے ختم نبوت کے پہلے شہید کا تذکرہ فرمایا، اور وہ کون ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو مسلمہ کذاب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خط بھیجا کہ مسلمہ کذاب نبی کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خط ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب لکھوایا اور لکھ کر فرمایا کہ یہ خط جو ہے مسلمہ کذاب کے دربار میں کون دے کر آئے گا؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول وہ کھجور کھا رہے تھے۔ کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ جیسے انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ان کے منہ سے کچھ کھجور کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ صحابہ فرمانے لگے کہ حبیب بن زید تم کھجور تو پہلے پوری کھا لو۔ کہا کہ اگر میں اتنی دیر لگاتا تو یہ اچھا کام اور یہ اعلیٰ کام کوئی اور لے جاتا، تو حبیب بن زید نے اس لیے جو ہے اس کام کے اندر دیر نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رکا لے کر خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے دربار میں گئے اور جا کر کہا کہ اے مسلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے۔ اب اس خط کے اندر کیا لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نبوت کا انکار کیا تھا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ خط دیا تو مسلمہ کذاب نے اپنے قریب کھڑے سیکٹری کو کہا کہ یہ خط پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس نے کہا کہ اے محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا نظریہ بھی یہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، میرا نظریہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے مسلمہ کذاب نے کہا کہ تجھے بالکل بھی ڈر اور خوف نہیں ہے؟ پیچھے دیکھ، چاروں طرف دیکھ، میرے جو ہے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک اشارے کے اندر جو ہے تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کو للکار کر کہا کہ جب میں گھر سے چلا تھا اس ختم نبوت کے عظیم کام کے لیے نکلا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کر اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو نہیں دیکھا، اور یہ تو پھر تم انہیں پیچھے دیکھنے کی کیا رہے ہو؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور کہا کہ کہو کہ مسلمہ کذاب نبی ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن اس بات پر میں کبھی بھی آمادہ نہیں ہوں گا، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دجال ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کو، اس بدبخت کو انہوں نے نہ نبی مانا اور جو ہے استقامت کے ساتھ اپنے اس کام پر کھڑے رہے۔ تو پتہ کی بات یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کا کام اتنا عظیم کام ہے کہ صحابہ جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے اس عقیدے کے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ محمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن ہمارے علاقے کے اندر سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، تو اس کے اندر ایک عالم نے ختم نبوت کے پہلے شہید کا تذکرہ فرمایا، اور وہ کون ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو مسلمہ کذاب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خط بھیجا کہ مسلمہ کذاب نبی کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خط ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب لکھوایا اور لکھ کر فرمایا کہ یہ خط جو ہے مسلمہ کذاب کے دربار میں کون دے کر آئے گا؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول وہ کھجور کھا رہے تھے۔ کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ جیسے انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ان کے منہ سے کچھ کھجور کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ صحابہ فرمانے لگے کہ حبیب بن زید تم کھجور تو پہلے پوری کھا لو۔ کہا کہ اگر میں اتنی دیر لگاتا تو یہ اچھا کام اور یہ اعلیٰ کام کوئی اور لے جاتا، تو حبیب بن زید نے اس لیے جو ہے اس کام کے اندر دیر نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رکا لے کر خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے دربار میں گئے اور جا کر کہا کہ اے مسلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے۔ اب اس خط کے اندر کیا لکھا تھا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نبوت کا انکار کیا تھا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ خط دیا تو مسیلمہ کذاب نے اپنے قریب کھڑے سیکٹری کو کہا کہ یہ خط پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس نے کہا کہ اے محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا نظریہ بھی یہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، میرا نظریہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے مسیلمہ کذاب نے کہا کہ تجھے بالکل بھی ڈر اور خوف نہیں ہے؟ پیچھے دیکھ، چاروں طرف دیکھ، میرے جو ہے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک اشارے کے اندر جو ہے تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو للکار کر کہا کہ جب میں گھر سے چلا تھا، اس ختم نبوت کے عظیم کام کے لیے نکلا تھا، تو میں نے پیچھے مڑ کر اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو نہیں دیکھا، اور یہ تو پھر تم انہیں پیچھے دیکھنے کی کیا رہے ہو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور کہا کہ کہو کہ مسیلمہ کذاب نبی ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات پر میں کبھی بھی آمادہ نہیں ہوں گا، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دجال ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جامِ شہادت نوش فرما گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کو، اس بدبخت کو انہوں نے نہ نبی مانا اور جو ہے استقامت کے ساتھ اپنے اس کام پر کھڑے رہے۔ تو پتہ کی بات یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کا کام اتنا عظیم کام ہے کہ صحابہ جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے اس عقیدے کے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔